A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of the Lord, most gracious, most merciful. My name is Sheikh Muhammad Ali, and I hail from Karachi, and I've been here in Islamabad for the last 17.5 years. I'm an avid reader, I'm a writer, and I am a pseudo scholar, if I may. And I have read many books over the years, and lately, now that I've been into writing and into speaking at different audiences, at different forums and different platforms throughout the country. And I've been reading a lot on Sufism. I've read the Quran. So lately I've read this beautiful book by Alif Shafak called The 40 Rules of Love, and I fell in love with it. Not that I did not read the 40 rules prior to reading this book. I had already read this some 25-30 years ago, the dialogue between Shams Tabriz and Rumi. But Alif brings to light another perspective when she writes about the 40 rules of love, whereby she discusses this beautiful love story of a lady called Aya and Zahra. And then another plot that she talks about is the love between Rumi and Shams Tabriz. And she has again reintroduced us to what Rumi and Tabriz, how and why did they fall in love, and the 40 rules of love, whereby it is not just these 40 rules, these are basically processes and procedures for a man, for a woman, for a human being to fall in love, and fall in love not just on the temporal and the physical world with the companionship kind of a love between a wife and a husband, but the love that can happen between an individual and his God. And that kind of pushed me to schedule this talk here at the Hangout. Kamran Rizvi Saab being a wonderful friend, and he always allows me to come here and speak, and I really appreciate the people behind this effort, whereby Hangout is a platform where I find a family kind of environment, and I come and speak on these subjects and discuss and tell the people around us that how important is reading, not just any subject that I may be pursuing towards my professional career or my educational career, but reading in general. There's wonderful literature out there, and I would recommend to all of my audience to please go back and to the basics, to the fundamentals, and read all the literature that is available, whether it be religion, whether it be Rumi, whether it be Bastami, or Shams Tabriz, or Rumi for that matter, and live your life according to the path that God wants us to be. So I'm again very thankful, especially today, to my audience and to Hangout for providing me this wonderful platform whereby I can come and share my views with the audience. Thank you very much for my listeners, for my audience to be here today. And I'd be inshallah putting this on the internet for the rest of the people to also follow as to what I've talked about on this subject today. Thank you so very much. Allah Hafiz. Although there may be many more of these rules addressed by Rumi in his Masnavi, 40 of these rules have been carefully selected and weaved in a trajectory, a novel by Alif Shafak. They compel the reader into deep reflection and contemplation, trying to understand what these rules mean for each one of us, living ordinary lives, and what we can learn from them. So basically, जो 40 rules हैं, और ये जो सिलसिला है लव का बिटवीन मौलाना रूम और शम्स तब्रेज़ का. आई एम श्योर कि हमने शम्स के बारे में भी पढ़ा होगा, द वे ही कम्स एंड फाइंड्स मौलाना Rumi, who was a mystical, not a poet at that time. He was a writer, he was a philosopher, he was a teacher,
He was an imam in a mosque, a very hardcore orthodox individual جو کہ دین پڑھاتے تھے اور اپنے ڈسائپلس کو بیٹھ کے سرمن دیتے تھے, بٹ ہارڈ کور آرتھوڈاکس ہیومن بینگ جو کہ دین کی طرف تھے, شریعت کی طرف تھے خاص طور پہ. اکثر آپ نے سنا ہوگا پاکستانیوں کے منہ سے, چونکہ وی لیو ہیئر, مولا علی. یا سو مولا بیسیکلی میں بھی یہ سوچتا تھا, میرے ذہن میں آتا تھا کہ مولا کا جو ورڈ ہے شاید وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے, تو حضرت علی کو مولا کر کے کیوں ایڈریس کیا جاتا ہے. When I went into the depth of this subject and I found out کہ مولا is my mentor, my teacher basically. اب وہ پرسپیکٹیوز ہیں کہ ہم جس طرح لیں, بٹ جو روٹ ورڈ ہے, جو اس کی ڈیفینیشن ہے, وہ بیسیکلی یہ ہے. بٹ میں جب شمس آئے تو انہوں نے ان کی دنیا بدل دی, اور وہ ایسے, اس کا ایک جو ایگزامپل ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سر, بیکاز آئی ایم مائی سیلف ان ٹو ریڈنگ اے لاٹ, آئی ہیو مائی اون بکس اینڈ ایوری تھنگ. تو ان کا جو ذخیرہ تھا وہ لے کے پانی میں پھینک دیا, اور جس سے وہ بہت پریشان ہوئے, وچ از ویری نیچرل کہ اگر میری کوئی کتابیں پھاڑ دے یا جلا دے یا پھینک دے یا چرا لے تو میں تو مطلب I can actually kill, you know, because these are my books. I've been carrying them for the last 50 years or 45 for that matter. So if somebody does that to you, it's very difficult to handle that. Nevertheless, he kept quiet. اور جب وہ آئے اور ان کی محفل میں بیٹھے تو جس طرح کا وہ حلیہ بنا کے آئے تھے شمس تبریز, تو وہ مجذوب کا سا تھا, مین آن دا اسٹریٹ کا تھا, اینڈ لوگ تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہوئے کہ یہ اس محفل میں کیا کر رہے ہیں, اینڈ ہی آسکڈ ہم کہ آپ یہ کیا پرچار کر رہے ہو. تو اس پہ سارٹ آف جھنجھلا کے مولانا روم نے کہا کہ یہ باتیں تمہارے سمجھ نہیں آئیں گے, اینڈ ہی کیپ کوائٹ بیکاز ہی تھاٹ فرام دی پرسپیکٹیو, وہ جو ان کا جیسچر تھا یا جو ان کی کلودنگ تھی اس سے یہ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا, اور ہی وینٹ کوائٹ آن دیٹ. اور کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے یہ کی حرکت اور ان کا چیزیں پھینک دی پانی میں, کتابیں, تو وہ چپ ہوئے, کچھ دیر سوچا, اینڈ دین ہی گوز یہ تمہارے کس کام کی یہ کتابیں, اور میں جو تمہیں نالج دوں گا وہ کچھ اور ہوگی. اینڈ ہی گوز وہ کیا ہے, تم مطلب ایکسکیوز می, تمہاری حیثیت, یو نو, شاید یہ الفاظ نہ بولیں بٹ تھاٹ تو آیا ہوگا کہ لک ایٹ یو, ہاؤ ول یو نو گیو می دیٹ کائنڈ آف نالج وچ آئی نیڈ, اور یہ جو میری نالج تھی تو ساری تم نے خراب کر دی. تو گوز اور پانی میں سے جو تالاب تھا اس میں سے سارے جو بھی نسخے تھے اور ڈاکیومنٹس تھے, بکس تھی, وہ نکالی اور ایز گڈ ایز نیو تھی وہ. تو وہ چونک گئے, اور ظاہر ہے کوئی بھی ہیومن بینگ ہوتا تو چونک جاتا کہ پانی سے چیزیں نکلی اور بالکل ٹھیک ہے, سیاہی خراب نہیں ہو. ان دنوں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی ظاہر, تو سیاہی سے تو پانی کے ساتھ وہ بہہ گئیں, ساری چیزیں خراب ہو گئیں. تو ہی گوز یہ کون سی نالج ہے. تو اس پہ شمس تبریز نے جو فیمس ان کا جواب تھا کہ یہ باتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور دس از ہاؤ دا لو افیئر اسٹارٹس بٹوین دیز ٹو پیپل. اور وہ ان کو سکھانے اور ان کو پڑھانے آئے تھے اور یہ تعلیم دینے آئے تھے کہ جو کہ بالکل مختلف تھی مولانا روم کی پرسنالٹی سے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور پھر وہ انہوں نے کچھ ٹائم ساتھ گزارا, اور پھر وہ چلے گئے, اور پھر وہ واپس آئے. تو دیٹ اسٹوری از دیئر ان می اینڈ رومی, اور اس کی کچھ جھلک آپ کو اس الف شفق کی بھی کتاب میں نظر آتی ہے. لو جو ہے بیسیکلی وہ سکھائے ہیں شمس تبریز نے مولانا کو, اینڈ دس از واٹ الف شفق رائٹس اباؤٹ. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مولانا کے ہیں, بٹ نہیں, وہ تبریز کے ہیں. اچھا, شمس تبریز کا بھی تھوڑا سا قصہ آپ کو بتا دیں. وہ یہ کہ 6 جگہ اس وقت دنیا میں ان کے مزار ہیں, انکلوڈنگ ون ان پاکستان, rather 2. One is somewhere in Sindh, close to a place called Jamshoro. I've been there. Puleli اور Jamshoro کے بیچ میں somewhere, long time back in Sindh. There's another one in Multan, شاہ شمس تبریز کے نام سے وہ مزار ہے. And then you have one in Jordan. You have one, I think, in Lebanon. Fifth time forgetting. 6th is in Konya. اور وہاں کا یہ رواج ہے, وہاں کے لوکلز یہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں حاضری دینے تو first you go to Tabriz, the teacher, and then you go to the student. But for whatever strange reason, I went to Mevlana first because I'm in love with him. Then I went to Tabriz, and it's a very strange experience, but that is another story. So 40 rules کا میں نے کیوں سوچا یہاں آ کے آج بات کرنے کی, because the subject is very close to the heart, and
you can always go and read the book yourself. Why should I talk about it? تو اس میں جو کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از دی پرپز. ایک ایک کو لے کے چلتے ہیں. تھوڑا سا میں تیز چلوں گا بیکاز 40 ہیں تو, اور اگر کوئی سوالات ہوں گے تو مے بی ہم اس کو بعد میں ایڈریس کر لیں گے ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام. So let's start with the first rule. How we see God is a direct reflection of how we see ourselves. کوئی گاڈ کو بھگوان کہتا ہے, کوئی یسوع مسیح کے نام سے جانتا ہے, کوئی یہوہ کے نام سے جانتا ہے, ہم اللہ کہتے ہیں. ہندوازم جو ریلیجن ہے بہت پرانا ہے, اور جو اسکرپچرز ہیں, بھاگوت گیتا I've read, then I've read the Torah, I've done research on comparative religion between Christianity and Islam, so I've read the Bible. First 5 books are my favorite. تو وہ ایک ہی گاڈ کی بات کر رہے ہیں سارے, اور یہ جو ڈیوائن اسپیشلی ریلیجنز ہیں خاص طور پہ, ہم نے ان کو ڈفرینٹ نام دے دیے ہیں اللہ کی ذات کو. اور امیجن کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا, جیسے کہ قرآن شریف میں وہ فرماتا ہے, ہم سب کو مسلمان پیدا کر دیتا, ہم سب کو ایک سنی پیدا کر دیتا یا کرسچن پیدا کر دیتا, ہم سب کو تو کن فیکن ہے نا اس کے لیے تو. لیکن اس کی جو اسکیم آف تھنگز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا, ہم وہ ڈیوائڈ اینڈ رول میں پڑ گئے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور اس میں آ گئی ہے. دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز. تو اس پرسپیکٹو میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں کہ جب بات ہو رہی ہے ہاؤ وی سی گاڈ از اے ڈائریکٹ ریفلیکشن آف ہاؤ وی سی آور سیلوز. If God brings to mind mostly fear and blame, it means there is too much fear and blame welled inside us. That is how I foresee my God. I look at my God. If we see God as full of love and compassion, so are we. Yeah? Then you have the path to the truth is a labor of the heart, not of the head. ہم دماغ سے سوچتے ہیں, رائٹ, بٹ کبھی کبھار کہتے ہیں نا یار دل سے سوچو, دل کی مانو. ایٹ ٹائمز اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ کہ دل کیا کہہ رہا ہے, لیکن کبھی کبھار ایک اندر کی آواز آتی ہے. آپ جا رہے ہیں کہیں, یہ رستہ یار اس پہ شاید رش ہوگا مے بی, یا آج آفس نہیں جاتے, یو نو, شاید کوئی چھٹی ہے ایٹ ٹائمس, اور جو آپ سوچ رہے ہوتے واقعی ایسا ہوتا ہے. جنرلی ہم دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم دل کی نہیں سن رہے ہوتے. یہاں سارا گیم دل کا ہے. اور دیکھیے گا جیسے کہ ہم آگے بڑھیں گے, میک یور ہارٹ یور پرائمری گائیڈ لائنس اینڈ ناٹ یور مائنڈ, میٹ چیلنجز اینڈ الٹیمیٹلی پریویل اوور یور نفس ود یور ہارٹ. رائٹ, دماغ سے اگر ہم سوچتے ہیں, کیلکولیٹڈ مائنڈ سے کرنے کی چیز سوچتے ہیں, تو دماغ تو ہمیں ایٹ ٹائمز ورغلاتا بھی ہے, دل ہمیں ورغلاتا نہیں ہے. جو دل میں ہے وہ کہتے ہیں نا, دل میں تو خدا رہتا ہے. بندہ عشق کرتا ہے, چاہے وہ مجازی ہو چاہے وہ حقیقی ہو, تو کبھی کبھار دل کہتا ہے یہ کام کرنے ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چائے پیوں, یا آئی ایم کمنگ ڈاؤن فرام مری, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلانی شاپ پہ رک کے کھانا کھا لوں, تصویر کھنچا لوں. دماغ سوچ رہا ہو نہیں یار جلدی پہنچیں, جان چھوٹے, کل صبح منڈے یو نو آفس پہنچنا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. نوئنگ یور سیلف ول لیڈ یو ٹو دا نالج آف گاڈ. And knowing yourself how? Not through your mind, through your heart. تصوف میں بتاتا چلوں میں ایک نہیں دو نہیں 3 سلاسل سے بیعت ہوں, starting with نقشبندی order, then the قادری order, and ultimately the Mevlana's order, جو کہ کونیا میں جا کے سلسلہ ہوا. سو اس میں جب تصوف کی سیڑھیاں ہمیں چڑھائی جاتی ہیں, گائیڈ کرتا ہے ایک مرشد, اس میں ایک چیز ہے, 3 سٹیپس ہیں. اٹس کال اسٹارٹنگ ود دی فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, اور فنا فی اللہ. فنا فی الشیخ مینس فنا ہو جانا شیخ کے لیے, جو شیخ یعنی ٹیچر, مینٹور, پریچر آپ کو سمجھاتا ہے, کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اینڈ ہی ڈزنٹ پٹ یو آن دا پاتھ ان دا سینس کہ کوئی قرآن شریف حفظ کرا دیا, یو نو, آپ جا کے اس کی خدمت کرتے ہیں. وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, صفیں بچھانی پڑتی ہیں, اقامت کرنی پڑتی ہے, جمعرات کو پہنچ گئے, لنگر ہے اس پہ بیٹھنا پڑتا ہے,
مسجد میں لوگ آئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپیاں بانٹنی پڑتی ہیں وغیرہ، جھاڑو دینی پڑتی ہے، وہ جو ان کا حجرہ ہوتا ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں. الحمدللہ I've gone through these steps. It's difficult for an educated person like me to be doing that. نفس کو مارنا پڑتا ہے. وہ تھوڑی دیر پہلے نفس ہی کی بات ہو رہی تھی. اب اس سے جب آپ گزر جاتے ہو تو پھر آپ کو شریعت سمجھ آتی. دا نیکسٹ اسٹیپ فنا فی الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ حسنہ، وہ پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا. دی پیر کامل بیسیکلی. It's a good book by the way. I'm reading that these days. عمیر احمد کی. I would recommend. And then ultimately the tariqa, which is حضرت موسیٰ's سلسلہ، going to God directly. کوہ طور پہ چڑھ گئے، بات کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں. تھے تو وہ بھی ہیومن بینگ، ٹھیک ہے نبی تھے. We can also do that. Nobody is stopping us. تصوف میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی بات سننی ہے، قرآن پڑھو، کیونکہ وہ ریٹن ورڈ ہے اس کی طرف سے. اپنی بات سننی ہے، سنانی ہے تو نماز پڑھو. You talk to God. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ نماز ایک تو ہم پڑھتے نہیں، as simple as that. اور جب پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع نہیں آتا. کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ عربی نہیں آتی. میں کھڑا ہوا ہوں، کرکٹ کا میچ ہے، اینڈ میں سوچ رہا ہوں جی مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں سلسلہ ختم ہو تو میں جاؤں، میری باری نہ نکل جائے وغیرہ. تو چونکہ عربی نہیں پڑھی، شوق نہیں رکھتے، سمجھ نہیں آتی، اس لیے اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو تہجد از the right time. You get up so early in the morning. The rest, I'm a married man, I have a wife, I have kids, and they're all sleeping. And I get up and I'm talking to him. Yeah? کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے تہجد پڑھ کے. ٹرسٹ می، بہت مزہ آئے گا. ایک نشہ ہے، اور ایک بار خدا نہ خواستہ سے عادت پڑ گئی، اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. کبھی کبھار پڑھتا ہوں، روز نہیں پڑھتا، مشکل ہوتی ہے. 3-3:30 بجے اٹھنا آج کل بڑا آسان ہے. 5:30 اذان ہو رہی ہے، 5:15 اٹھ کے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اٹس ریئلی ویری ایزی. سردیاں ہیں، ہاں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے وضو کرنا. ہیٹرز ہیں، گیزرز لگے ہوئے ہیں، ایٹ لیسٹ وی کین ٹرائی. اور وہ ایک بار کنیکشن اگر ڈیولپ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا ملے گا. قرآن شریف میں کہتا ہے 1 قدم تم میری طرف آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. I've seen that happen. Why am I saying that? Because I do it. I can't, you have to practice what you preach. As simple as that. Otherwise منافقت ہو جاتی ہے. تو ایک بار یہ سلسلہ اگر شروع ہو جائے، it is tough. It's not easy. The path is difficult. This particular path, the Sirat Mustaqim. But if you start treading, He will hold your finger and He'll walk you along. Trust me. So what does rule number 3 says? Each and every reader comprehends the Holy Quran on a different level in tandem with the depth of his/her understanding. Yes, I've been there. I have experienced that. ہمارے ساتھ ایک تھوڑا سا ایشو ہے ان دس پرٹیکولر کنٹری. دین کو ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جو ہمیں دین سے ڈراتے زیادہ ہیں. ہم دین سے پیار کرنا ہمیں نہیں سکھایا گیا فار وٹ ایور ریزن. قرآن شریف کو ہم چوم چاٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جزدان میں لپیٹ کے. بچپن سے میرے گھر میں یہ ہوا ہے، اس کی طرف پیر نہیں کریں، بے ادبی ہو جائے گی. بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگائیں، بے ادبی ہو جائے گی. قرآن شریف گر گیا تو یہ ہو جائے گا. آئی ایم سوری، یہ 3 سٹیٹمنٹس قرآن شریف میں ایٹ لیسٹ مجھے نہیں ملی. It took me 25 years to read the tafsir of the Quran. If you ever want to get involved, عبداللہ یوسف علی is the name. فرقے سے پاک ہے. قرآن شریف میں ایک جملہ ہے لا تفرقوا فی الدین. جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی فرقہ نہیں ہے تو آپ شیعہ کیوں بنے ہوئے، میں سنی کیوں بنا ہوا ہوں؟ لا تفرقوا فی الدین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، حضرت جبرائیل نہیں کہہ رہے جو لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے. That is where the problem starts. کیونکہ یہ دکانیں ہیں، اور وہ حضرات جو یہ دکانیں چلا رہے ہیں ہمیں دین سے انہوں نے دور کر دیا ہے. ہم اپنی لائف میں پڑھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، نوکری چاہیے، بابو بن کے ٹائی لگا کے آفس جانا ہے because I need to make money. I have a family to support, kids, their fees, the rents that I give. So جارج برنارڈ شاء نے بھی کچھ اس طرح کہا تھا ریلیجن از ٹو سینسٹیو سبجیکٹ ٹو بی لیفٹ alone with the Pope, padris and these Maulvis.
He is right. We've done that intentionally. Religion में क्या रखा है, और उससे मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ? So हमने उसको छोड़ दिया उन लोगों पे. नमाज जनाजा पढ़ाने हमारी कोई और आता है, बेटी की शादी होती है निकाह पढ़ाने कोई और आता है, मेरी शादी में कोई और आया था. You know, we can learn these things, we can do it. ये वो वाहिद दीन है जिसमें कोई इमाम की ज़रूरत नहीं है, कोई मस्जिद के मौलवी की ज़रूरत नहीं है कि वो ही करे तो ठीक होगा. आप और मैं भी कर सकते हैं. बीइंग मेल्स, एटलीस्ट वी हैव दैट प्रिविलेज. हम जनाजा पढ़ा सकते हैं, हम निकाह पढ़ा सकते हैं. एटलीस्ट मैंने ये सीख लिया है, जनाजा और निकाह तो नहीं पढ़ाया अभी तक, नमाज़ पढ़ा देता हूँ. एक दो दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में आई डिड दैट. कैन यू प्लीज़ क्लोज दैट डोर इफ़ यू डोंट माइंड. तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि जी आप किसकी इजाज़त से नमाज़ पढ़ा रहे थे. ओके सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई वोंट नेम द यूनिवर्सिटी. कमिंग बैक, देयर आर 4 लेवल ऑफ इंसाइट्स. द फर्स्ट लेवल इज़ द आउटर मीनिंग एंड इट इज़ द वन दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंटेंट विद. जो जेनेरिक मीनिंग है कुरान शरीफ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है. 19 अल्फ़ाबेट्स. बट मुझे उस वक्त पता चला कि जब अहमद दीदात साहब से मैं मिला, हु वाज अ मेंटर ऑफ जाकिर नाइक, एंड ही गोज़ बेटा रिपीट करना क्या कहा आपने, मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ. और मैंने बड़ा सीना चौड़ा करके शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है. कहते बेटा ये गलत है, दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज. 19 अल्फ़ाबेट्स. बेइस्म, इस्म किसको कहते हैं? नाम को. बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है. इसमें शुरू कहाँ से आ गई और बकरे वाली मैं कहाँ से आ गई. सो 19 अल्फ़ाबेट्स में अगर आपने ये कर दिया उर्दू में, मैंने आपको कहा था तर्जुमा सुनाओ, तफसीर नहीं मांगी थी, आपने अपना पर्सपेक्टिव पेश कर दिया. तो इमेजिन कि 19 अल्फ़ाबेट्स के एक छोटे से खूबसूरत जुमले में जो 114 बार कुरान शरीफ में आता है, आपने अपनी मर्ज़ी से 2 अल्फाज डाल दिए, एक शुरू और एक बकरे वाली मैं. तो कुरान शरीफ के तर्जुमे में आपने क्या किया होगा. और यहाँ से फसाद शुरू होता है, जिस फसाद में हम, जिस फितने में हम पड़े हुए हैं. आई एम राइट वाली बात, आई एम गोइंग टू हेवन, वो तो फलाने मज़हब का है तो ही इज़ गोइंग टू हेल. या सो द नेक्स्ट इज़ एंड दे आर हैप्पी विद दैट, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान. नेक्स्ट इज़ द बातनी, द इनर. द फर्स्ट वन वाज द ज़ाहिरी, जेनेरिक. देन द बातनी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम एक ही चीज़ के 2 नाम हैं. अगर आप अरबी पढ़ें तो आपको एहसास होगा रहमान भी रहम करने वाला है और रहीम भी रहम करने वाला है. तो फिर 2 अल्फाज की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको एक ही 19 अल्फ़ाबेट्स के छोटे से सेंटेंस में. यस, रहमान इज़ अमूमी तौर पे रहम करने वाला, रहीम इज़ खसूसी तौर पे रहम करने वाला. इसकी डेप्थ में पूरा एक 3 से 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा. बट मेरा काम है छोटा सा एक आपको फूड फॉर थॉट देना. तो अगर आपको शौक़ हो तो वैसे तो ला पे भी PhD हो रही है बाय द वे, इफ़ यू आर अवेयर और नॉट अवेयर. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नेगेट कर रहे हैं. देयर इज़ नो गॉड. ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड. मुहम्मद रसूलुल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट गॉड. एंड मोहम्मद उसके लास्ट मैसेंजर, उसके मैसेंजर है, लास्ट भी नहीं एक्चुअली. मुहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स इट. लास्ट का भी जिक्र नहीं कलमे में. अगेन ये ट्रांसलिट्रेशन है, तर्जुमे में लास्ट का भी जिक्र नहीं है. सो नेक्स्ट इज़ द बातनी, द इनर लेवल. थर्ड, देयर इज़ द इनर ऑफ द इनर, जिसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम तो पहले पे ही हैं ना. फराह और असल, हम फरूही मसाइल में, ये शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी सो ऑन एंड सो फोर्थ, असल में हम नहीं जाते चीज़ की. एंड फाइनली फोर्थ लेवल इज सो डीप इट कैन नॉट बी पुट इन टू वर्ड्स and is therefore bound to be indescribable. You get there, you just get there. वो लॉ लगाने वाली बात है. He takes you there, just like he took me to Konya. मैं तो नहीं सोच सकता था कि मैं कभी जाऊंगा मौलाना रूम के मज़ार में सामने बैठ के 4 घंटे सर पे किफ़ाया ओढ़ के और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करूंगा. So he does it to you. मांगने वाले मनो, देने वाले उसकी ज़ात है. यू कैन स्टडी गॉड थ्रू एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स. यू डोंट हैव टू ट्रैवल आउटसाइड टू मीट गॉड. आई डू हाइकिंग, मैं पहाड़ों पे जाता हूँ. आई एम अ राइटर. आई बीन राइटिंग एंड पब्लिश्ड इंटरनेशनली सिंस 2008.
one of these Australians, he sends me an email. मेरा जो ये प्रोफाइल है इसमें नीचे मेरी email भी है, that's I've been always. So he writes to me and he goes, Sheikh, why do you go on top of the mountain? I said, to find God. So next time when he writes to me, he goes, did you find God? मैंने कहा, yes, I did. He goes, how does he look like? और ये chat हो रही है email पे, imagine, this is like 10 years ago. And he goes, you're amazing, you're a crazy man. And he follows me. And there's so many Australians who follow me, I don't even know them. I don't know how and why. I write on Scribd. So coming back, because God is not confined in a mosque or a synagogue or a church, but if you're still in need of knowing where exactly his abode is, there is only one place to look for him, in the heart of a true lover. Yeah? Heart. दिल में समाता है वो. बुल्ले शाह का कलाम पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जहाँ वो कहते हैं कि एक नुक्ते इजगल मुक्ति है. कुरान शरीफ का जो निचोड़ है, दिल तो कुरान शरीफ का कौन सी सूरा में है? सूरा यासीन में. बट कुरान शरीफ का जो लुब्बे लुबाब है, जो निचोड़ है, कोई गैस करना चाहेगा किस सूरा में है? वाइल्ड गैस. सूरह फातिहा में, राइट? सूरह फातिहा का जो निचोड़ है वो किस चीज़ में है? उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में. और वो जो बिस्मिल्लाह है सूरह फातिहा की स्पेसिफिकली, उसका निचोड़ किस में है? उस बे में है जिससे वो बिस्मिल्लाह शुरू होती है. और उस बे का निचोड़ जो है वो कहाँ है? उसके नुक्ते में है. और वो नुक्ता कौन सा है? वही बुल्ले शाह वाला नुक्ता, एक नुक्ते इजगल मुक्ति है. फड़ नुक्ता छोड़ किताबानू, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू. वो नुक्ता अगर हमारे समझ में आ गया, और वो क्या है? वो यही नुक्ता है, राइट? वेयर यू ट्रैवल विद इन टू फाइंड हिम. ही इज़ नॉट आउटसाइड ऑफ यू. शहरक से करीब है, ये जुमला सुना होगा ना. मैं अगर आप अपने यहाँ से हाथ काट लूँ, लेट्स से, तो ब्लड ज़ाया हो जाता है, बट इट कनेक्ट्स टू माई शहरक, एक्चुअली इट गोज़ टू माई हार्ट. डॉक्टर हैं आप, आपको ही बात पता होगी. कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जैसे सोलर प्लेक्सस, आई लर्न कराते ऑल्सो. तो वी वुड ट्रेन टू किल इन वन ब्लो. सोलर प्लेक्सस इज़ द प्लेस. इफ़ यू गॉड फॉरबिड हिट देयर, बंदा कोलैप्स कर जाता है एकदम. सो he lives in the heart of a true lover. There's no one who has lived seeing him, just like there is no one has died after seeing him. Whoever finds him will remain with him forever. एक बार वो मिल जाए, अब वो किसी को मूर्ति की सूरत में मिल जाता है, भगवान की सूरत में मिल जाता है, किसी को क्रॉस पे मिल जाता है. वो ढूंढने का तरीका है ना. हम we are all prevalently Muslims. मेरा एक हिंदू दोस्त था इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका में साथ था. He was my roommate. और उससे एक बार एक बहस हो गई one of our friends की, who was a मौलवी टाइप. मैंने उसको कहा कि इसको मत छेड़ो, ना छेड़ मलंगा नू. और उसको शौक़ था, होता है कुछ लड़कों को, बच्चे यंगस्टर्स नए नए मुसलमान, दाढ़ी रख ली और. तो वो उसके साथ शुरू हो गया कि जी आप इसके साथ क्यों रहते हैं, और हिंदू है और इसके साथ प्लेट में खाते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैंने कहा प्लीज़ कीप दिस टू योर सेल्फ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस. आई just grab a seat wherever you want. So I don't believe in all this because we are all human beings at the end of the day. मैं हाथ में पत्थर पहनता हूँ, काफ़ी अर्से से 86 से पहन रहा हूँ. तो मैंने पहना हुआ था, तो वो कचेरी चल रही थी, यार दोस्त बैठे हुए थे, 10-12 थे हम लोग. और वो साहब फिर शुरू हो गए, तैमूर वॉज हिज नेम, और उसको प्रोवोक करने के लिए मुझे देखते हुए. तो वेट अ मिनट, आपने शेख साहब पत्थर पहना हुआ है, क्यों? पत्थर क्या देगा आपको? पत्थर को तो हम पूछते हैं ना, हम पुजारी हैं ना. ही वॉज हिंदू, तो पत्थर को तो हम पूछते हैं, आपको पत्थर से क्या लेना देना? मैंने कहा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने सूरह रहमान पढ़ी थी जिसमें लूलू और मरजान का जिक्र है, और उसको अगर तफसीर में या तफसील में जाएं तो वो क्या है? वो ये है कि इन पत्थरों को पूजो नहीं, इनसे मांगो नहीं, इनसे फैज़ हासिल करो. और अगेन वो एक दूसरा लेक्चर है, एक दूसरी डिबेट है कि पत्थरों से फैज़ आप कैसे हासिल कर सकते हैं. सिंपल बॉटम लाइन ये कि चाँद का जो उतार चढ़ाव है, चाँद का
جو عکس ہے وہ اس پتھر پہ پڑتا ہے, پتھر باڈی سے ٹچ ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی میں چینج آتا ہے. پوری اسٹاک مارکیٹ اس پہ ٹائمز بیس کرتی ہے. 1984 if I correctly remember, میکسیکو کا جو کریش ہے اسٹاک مارکیٹ کا, وہ چاند کے اتار چڑھاؤ سے ہوا تھا. ٹیمپرمنٹ, امپلسو بائنگ اینڈ سیلنگ ان دا مارکیٹ اینڈ دا مارکیٹ کریشڈ. اس کے پیچھے پورا ایک سبجیکٹ ہے فائنینشیل اسٹاک انالیسس کا. I read that when I was reading my MBA and there was a chapter to it and I was really shocked. And the professor who was teaching me all this, he saw this pathar in my hand. He goes, Sheikh, do you realize what is this? میں نے کہا, yeah, don't even start on it. آپ کے لیے problem بن جائے گا. So, yes, we don't have to travel outside. We have to travel within. How do we travel within? As far as I was concerned, I was taught کہ جی آپ کلمے کا ورد کریں, آنکھیں بند کر لیں, سجدے کی طرف آپ کا چہرہ ہو, کعبے کی طرف, اور آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں, جھکا لیں سر کو, اور اللہ کا ورد کریں. تالو پہ زبان رکھ لیں, سانس اللہ پہ اٹھائیں, ہو پہ چھوڑ دیں. To an engineer, somebody is telling you that, excuse me, who would do that وغیرہ. But anyways, I did it and I found him there because اللہ اور ہو اور وہ جو سلسلہ جب ہوتا ہے ورد کا, تو ذکر جسے کہتے ہیں, جو کہ ناسوتی ہے, ملکوتی ہے, جبروتی ہے اور لاہوتی ہے, تو پھر لگ پتہ جاتا ہے بندے کو. میرے بزرگ لیویٹیٹ کر جاتے تھے اس کیفیت میں, آنکھیں بند رکھنی پڑتی تھیں, ایک عجیب سی ہیبت سی کریٹ ہو جاتی تھی, لائٹ ہلکی سی ہوتی تھی. بٹ دیٹ از ہاؤ. پھر کاری ضربیں لگتی تھیں آپ کے دل پہ, ایسے لگتا تھا کہ کوئی چھری لے کے یا تلوار لے کے آپ کے دل کو کاٹ رہا ہے, اور اس میں سے جو خون ٹپک رہا ہے, اس کیفیت میں اگر آپ نے آنکھ کھول دی یا غلط طرف چلے گئے اور اکیلے بیٹھ کے خود کر لیا, تو آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے. بائی دا وے, یو ڈونٹ ہیو ٹو بلیو آل دس. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو مائی پرسنل ایکسپیرئنس. So don't try this at home. Okay. Rule number 5. Most of the problems of the world stem from linguistic mistakes. Yeah? Yes. اور آج کل خاص طور پہ جو واٹس ایپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میں کل پرسوں اپنی وائف سے اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہاں آنا ہے, اور کچھ تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہوئی. تو آج 2 بجے جب میں نے ان سے پوچھا آپ تیاری کر رہے ہو, she goes, I'm not going. Because she thought I was not planning to bring her here. Miscommunication, the choice of words, expressions, body language, yeah? And simple misunderstandings. Don't ever take words at face value. It's very important. آج کے دور کا فتنہ واٹس ایپ, فیس بک. لائک وہ فیس بک پہ تو وہ کون سا والا پوز ہے وہ مشہور نا, میاں بیوی تو ایسے اور گھر میں لڑ رہے ہیں, like doggies. Okay, so when you step into the zone of love, language as we know it becomes obsolete. اب بہت سارے لا رہے, you've been there, huh? It seems. That which cannot be put into words can only be grasped through silence. Silence is simply beautiful. At times we all need to be silent. We need to shut off the voices, the noises that are coming, and we just need to shut off ourselves and travel within. Like Bari Imam, the patron saint of Islamabad, and the other one is Golda, Pir Meher Ali Shah Sahab. تو بری امام کی طرف کچھ عرصہ پہلے, میں 86 میں, کافی عرصہ پہلے, when I came here first, so I came to learn about بری امام. گانا سنا تھا بچپن سے, بری بری سرکار بری, میری کھوٹی قسمت کھرو کری. I'm from Karachi. I came here 17.5 years back. So میں وہاں اوپر پہنچ گیا, مزار پہ گیا, پھر اوپر گیا, شکار بھی کیا وغیرہ, وہاں مرتے مرتے بچا. تو مجھے پتہ چلا there's a place called لوئے دندی, جہاں انہوں نے چلا کاٹا تھا. اپیرنٹلی 12 سال لگائے تھے. I don't know if you've been to that cave. اب تو کافی ایزی ہے وہاں جانا, اور بڑا رستہ کنکریٹ کا بن گیا ہے. پیچھے سے بھی آپ پیر سہاوا سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں, یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. I took my family there in some July. My youngest was گود میں تھی عائشہ, she could barely walk. My entire family is as crazy as I am. Unfortunately or fortunately, they have to support me in this. And since we don't have immediate family other than my wife and my kids here, so all of you become my family automatically, even the birds and the plants and the animals and what have we. تو
86 میں اس وقت آئی واز ناٹ میرڈ، اور ہوتا تو پھر یہ نہیں جانے دیتی مجھے. تو میں وہاں چلا گیا. ایک رات میں نے وہ لگائی تھی. اینڈ آئی وینٹ تھرو ہیل. آئی آلموسٹ ڈائیڈ ڈوئنگ دیٹ. ڈونٹ اگین ٹرائی دس ایٹ ہوم. جنات ہیں. بٹ وہ ایک ایکسپیرینس تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اجازت نہیں لی تھی اپنے بزرگ سے. کر بیٹھا. بچت ہو گئی، اللہ نے بچا لیا. بٹ وہی والی بات کہ وہاں بیٹھ کے چلہ کشی کرنا اور کچھ پڑھنا، خاص اوراد وظائف، تو اس کی اپنی رنگینی ہے، اس کا اپنا ایک نشہ ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے. اور قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے جو اس پہ بیتتی ہے. ہر ایک کے کرنے کا ظاہر یہ گیم نہیں ہے، بٹ وہ سٹیپس ہیں جو آپ کو شوق ہوتا ہے کرنے کا. اور میرے جیسا بندہ جو پنگے لینے کا شوق ہے. Silence is simply beautiful. At times we all need to be silent. We need to shut off the voices, the noises that are coming, and we just need to shut off ourselves and travel within. Like Bari Imam, the patron saint of Islamabad, and the other one is Golda, Pir Meher Ali Shah Sahab. تو بری امام طرف کچھ عرصہ پہلے میں 86 میں، کافی عرصہ پہلے، when I came here first, so I came to learn about بری امام. گانا سنا تھا بچپن سے، بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کھرو کری. I'm from Karachi. I came here 17.5 years back. So میں وہاں اوپر پہنچ گیا، مزار پہ گیا، پھر اوپر گیا، شکار بھی کیا وغیرہ، وہاں مرتے مرتے بچا. تو مجھے پتہ چلا there's a place called لوئے دندی، جہاں انہوں نے چلہ کاٹا تھا. اپیرنٹلی 12 سال لگائے تھے. I don't know if you've been to that cave. اب تو کافی ایزی ہے وہاں جانا، اور بڑا رستہ کنکریٹ کا بن گیا ہے. پیچھے سے بھی آپ پیر سہاوا سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں، یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. I took my family there in some July. My youngest was Godmithi Aisha. She could barely walk. My entire family is as crazy as I am. Unfortunately or fortunately, they have to support me in this. And since we don't have immediate family other than my wife and my kids here, so all of you become my family automatically, even the birds and the plants and the animals and what have we. تو 86 میں اس وقت I was not married، اور ہوتا تو پھر یہ نہیں جانے دیتی مجھے. تو میں وہاں چلا گیا. ایک رات میں نے وہ لگائی تھی. and I went through hell. I almost died doing that. Don't again try this at home. جنات ہیں. بٹ وہ ایک ایکسپیرینس تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا. اجازت نہیں لی تھی اپنے بزرگ سے. کر بیٹھا. بچت ہو گئی، اللہ نے بچا لیا. بٹ وہی والی بات کہ وہاں بیٹھ کے چلہ کشی کرنا اور کچھ پڑھنا، خاص اوراد وظائف، تو اس کی اپنی رنگینی ہے، اس کا اپنا ایک نشہ ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے. اور قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے جو اس پہ بیتتی ہے. ہر ایک کے کرنے کا ظاہر یہ گیم نہیں ہے، بٹ وہ سٹیپس ہیں جو آپ کو شوق ہوتا ہے کرنے کا. اور میرے جیسا بندہ جو پنگے لینے کا شوق ہے. So solitude is better for us, as it means bring alone without feeling lonely. But eventually it is best to find a person, the person who will be your mirror, this other half, the better half, the soulmate. Remember, only in other person's heart can you truly see yourself and the presence of God within you. اس کا supposedly جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ falling in love with this person, getting married, let's say. I would never recommend that thingy called the live-in scenario which is happening in the West. I hope it doesn't come here, but I almost see it coming here, by the way. And I'm really thoroughly disgusted about it. It's a beautiful experience, marriage, falling in love with this person, your spouse, and living it out together. The ups and downs, the problems that we face on a daily basis, whatever issues that we do, yeah? Marriage is nothing but compromise. So ones who are not married as yet, it is nothing but economics. It is nothing but compromise. That is what one of my uncles, who was slightly older than I was, he was just 6 years older, so I called him Bhai, Naeem Bhai. When I came back from the Cyprus, I asked him, I'm ready to get married because my mom wants me to get married. I'm the only son. He goes, do you have money in your pocket? I said, no. He
He goes, don't get married. Next time when I come from the US, complete my bachelor's, he goes, are you willing to compromise? I go back to him again कि अम्मा चाह रही मेरी शादी हो जाए. He goes, are you willing to compromise? I said, of course not. Don't get married. Okay. Whatever happens in your life, no matter how troubling things might seem, do not enter the neighborhood of despair. ये आपके सवाल का यहाँ जवाब आ गया. Don't give up. Keep trusting him. Believe in yourself and have faith in him. Whatever your religion may be. ठीक है, मैं उस पर आता ही नहीं कि यू हैव टू बी अ मुस्लिम. ठीक. इवन व्हेन ऑल डोर्स रिमेन क्लोज, गॉड विल ओपन अप अ न्यू पाथ ओनली फॉर यू. अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें अपना नाइब बना के इस दुनिया में भेजा है. मैंने जब ये जुमला पढ़ा, मैंने सोचा कि नाइब उसने मुझे बना के भेजा है, मुझसे वो मुखातिब है, मी शेख मोहम्मद अली एज एन इंडिविजुअल से. तो व्हाट डज़ ही वांट आउट ऑफ मी? जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ठीक है? मैंने एसोसिएट किया कंप्यूटर साइंस में साइप्रस से, मैं यूएस चला गया फिरता टुरता, वहाँ से मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. मैं बहुत बेचैन बोटी हूँ. उसके बाद मैं वापस आ गया कराची, फिर जॉब की, फिर शौक़ हुआ मास्टर्स करने का, तो फार ईस्ट चला गया इस दफ़ा, वहाँ से कर के आ गया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से मैंने पढ़ा नहीं है. अफ्रीका में भी एक सेमेस्टर लगा लिया. शायद यही वजह मेरे दोस्त मुझे वॉन्डरिंग दरवेश कहते हैं. पैर में चक्कर है, तिल तो नहीं है, लोग कहते हैं तिल होता है इसलिए घूमता है, बट आई थिंक आपके पैर में शायद तिल, बट पूरा इनको लेके अभी तक बाहर कहीं नहीं गया, वो पैसे मुक गए मैं जब घूम रहा था. शादी भी इसीलिए लेट हुई बिकॉज मैं फिर टुर रहा था, सीकिंग नॉलेज. सो गॉड विल ओपन अप अ न्यू पाथ फॉर यू. नेवर एवर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि इंसान डिप्रेशन में कैसे जा सकता है. अगर हम मुसलमान हैं तो ख़ास तौर पे, अगर हम उसको मानने वाले हैं तो डिप्रेशन इज़ समथिंग विच डज़ नॉट एग्जिस्ट इन माई डिक्शनरी. और मैं शायद एक चीज़ आपसे टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करूँगा एंड यू विल बी सरप्राइज. सो बी थैंकफुल. ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़रूरत है जो हम नहीं हैं. थोड़ी देर आँख बंद कर लें और फिर सोचें, 1 मिनट के लिए आँख बंद करके सोचें, अगर अल्लाह ना करे हम अंधे होते तो क्या होता. जो रंगीनी है इस कमरे की, बाहर नहीं जाते, वो हमें नहीं नज़र आते. ये लाल शर्ट, ये काली कमीज़, you would have not been able to appreciate these colors. हम सुन नहीं सकते अगर बहरे होते. मेरे 2 हाथ नहीं होते, मैं टाइप कैसे करता, ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाता. पैर नहीं होते तो यहाँ तक चल के कैसे आता. राइट. सू नहीं सकता, खा नहीं सकता. क्या मैं शुक्र अदा करता हूँ उसकी ज़ात का? नहीं. सब्र और शुक्र बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट जो उसने दिया है उसका तो कर लो यार. हम हर वक्त और खूब से खूबतर की तलाश में रहते हैं, और वो हवस है कि वो ख़त्म ही नहीं होती. दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज. ग्रैटिट्यूड. से थैंक्स टू हिम फॉर वट एवर एट लीस्ट दैट ही इज़ गिवन यू. यार ही विल गिव यू मोर. कैपेसिटी तो पैदा करो सब्र और शुक्र करने की. लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग. वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट. ये कहना, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आऊँगा कि एक साहबी उनके पास आया, कहा कि जी मैं क्या करूँ, मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी आमदनी ज़्यादा हो, मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं वगैरह. ही गो स्टार्ट गिविंग. मेरे पास कुछ है ही नहीं. अच्छा तुम्हारे पास बाग है? नहीं मेरे पास बाग भी नहीं है खजूरों का. नहीं है, बाग है खजूरों का. खजूरें हैं. कितनी हैं? बाग जल गया, मेरे पास थोड़ी सी खजूरें रह गई हैं. अच्छा गुटली दे दो यार, खैरात कर दो. कोई गुटली लगा लेगा, उससे बाग निकल आएंगे. जैसे प्लेस कॉल्ड ढक्की. डेरा इस्माइल खान आप जाते हैं तो वहाँ से गुज़रते हुए जाते हैं. अभी अंदर शिकार पे गया था, 2-3 दफ़ा गया हूँ. वहाँ इतनी बड़ी बड़ी खजूरें हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो वेयर इज़ ढक्की. राइट. वहाँ की खजूरें मशहूर एक्सपोर्ट होती हैं. नखलिस्तान है वहाँ, इन द मिडल ऑफ नोवेयर वहाँ खजूरें उगती हैं. जो हिस्ट्री में गया तो पता चला कोई सहाबी रसूल आए थे और उन्होंने एक गुटली वहाँ उगाई थी. आज वहाँ बाग है, बागात हैं. एंड दे सेल दोज खजूर्स एंड दे एक्सपोर्ट देम. नेट पे जाके चेक कीजिएगा, आई एम श्योर ढक्की का जिक्र होगा, वहाँ की खजूरों का जिक्र होगा. बाय द वे मक्का और मदीना में हज के दौरान जब खजूरें कम हो जाती हैं, वैसे तो ताइफ से आती हैं, जब कम हो जाती हैं पता है कहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं? एनी आइडिया? खैरपुर से, सिंध से. कैन यू बीट दैट? जिनको हम चूम चाट के लाते हैं यहाँ जी मदीना से आई हैं खजूर, उसमें बीच में बादाम भी डालते हैं टाइम्स. वो
I used to think when I was a kid, when I did my Hajj, تو I thought کہ کوئی خاص قسم کی کھجور ہے, باداموں کے ساتھ اگتی ہے, تو اس کو سینہ چاک کر کے گٹلی نکال کے اس میں بادام رکھا جاتا ہے. Most of these kھجورز in the times of Hajj go from Khairpur. So be thankful. It is easy to be thankful when all is well. Yeah? 3 Idiots, all is well, کتنا پاورفل گانا ہے. لیکن جب آپ تکلیف میں ہیں, مزہ تو تب ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنے کا. جو ہم نہیں کرتے, ہم تو خوشی میں نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں نا اس کو. جب پیسہ ہے, عیش و عشرت ہے, عاشی لگی ہوئی ہے, کیا ضرورت ہے اس کا شکر ادا کرنے کی, بھول جاتا ہوں میں اس کو. لیکن جب میری ناؤ ڈوب رہی ہوتی ہے, اس میں سوراخ ہو جاتا ہے پانی کے بیچ میں, مجدار میں پھنستا ہوں, تو کون یاد آتا ہے؟ 2 لوگ, ایک اماں اور ایک اللہ. بیچارہ ابا بھی یاد نہیں آتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ماں میں مر گیا بچا لو. اللہ میں ہم سوری, میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا, پلیز اس سے نکال دے مجھے اس دفعہ, پھر میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا. So a Sufi is thankful not only for what he has been given but also for all that he has been denied. چھوٹا سا قصہ بایزید بستامی کا سنا دیتا ہوں. 6ٹی پشت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے بزرگ پانی پہ چلتے تھے, اور ٹائپ بستامی تو عقدہ کھل جائے گا نیٹ پہ. تو کسی نے پوچھا بایزید سے, ہزاروں میں سینکڑوں میں ان کے مریدین تھے, تو ایک بار محفل جمی ہوئی تھی اور کسی نے پوچھا کہ بایزید یہ رتبہ آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے قصہ یہ سنایا کہ میں 40 سال وہ جنگل میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اور لوگوں سے بھاگتے تھے. He did not want to come back to the world because وہ اتنا محو ہو گئے تھے. Ultimately he was forced by God to come and serve the people. تو کہتے ہیں وہاں مجھے ایک لڑکا ملا, بدخشاں کا تھا, خوبرو نوجوان, ینگ, کپڑوں پہ اس کے پیوند لگے ہوئے تھے اور کچھ ڈھونڈ رہا تھا. مغرب کا وقت ہونے والا تھا, اندھیرا ہونے والا تھا. میں نے کہا بچے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو یہ گوز کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوں حج پہ جانے کا. تو چونکہ عبادت گزار تھے, تہجد گزار تھے, تھوڑا سا انسان ہے نا, تھوڑی سی رعونت آئی, تھوڑا سا می مائی سیلف اینڈ آئی کے پرسپیکٹیو میں آ کے کہتے ہیں تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں, درم بھی نہیں ہے, تمہارے پاس کپڑے بھی پیوند لگے ہوئے ہیں, تم حج پہ کیسے جاؤ گے؟ میں کوئی وسیلہ ڈھونڈ رہا ہوں, اس کی ذات ہے کر دے گی. مسکرا کے یہ اپنے راستے وہ اپنے راستے. کچھ عرصے میں حج پہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہی بچہ مل جاتا ہے, بڑے اچھے ملبوس لباس میں وہ ہوتا ہے, اور دیکھ لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, اس کو بٹھا لیتے ہیں. پوچھتے ہیں بیٹا یہاں کیسے پہنچے؟ تو کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ توکل کیا, میں یہاں پہنچ گیا. اس نے سلسلہ نکال دیا. It was توکل. You had nothing. How can you come here? And what is your definition of tawakkul? تو he goes, آپ مجھ سے بڑے ہیں, اگر برا نہ منائیں تو آپ مجھے بتائیے توکل کیا ہے, اور یہ جملہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. تو he goes, okay, توکل میرے نزدیک یہ ہے کہ جو نہیں ملا تو صبر کیا, اور مل گیا تو شکر کیا. تو بچہ کہتا ہے بس یہ آپ کا توکل ہے. اب وہ بچہ, I don't know اس کی کیا عمر ہے, بٹ وہ کہتے تو تمہارے خیال میں توکل کیا ہے؟ سو انہوں نے کیا کہا تھا, جب نہیں ملا تو صبر کیا, اور مل گیا تو شکر کیا. بچہ کہتا ہے جب نہیں ملا تو شکر کیا, اور مل گیا تو تقسیم کیا. کہتے زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں, میں مکہ میں ہوں, کعبے کے سامنے ہوں, میری ساری تلاوت, ساری عبادت, ساری ریاضت ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئی کہ یہ بچہ جیت گیا, میں ہار گیا. وہ کہتے میں گر گیا سجدے میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگی, کیونکہ مجھ میں انا آ گئی تھی, مجھ میں آ گئی تھی, میں سمجھتا تھا میں ہی ٹھیک ہوں. اور لک ایٹ دس کڈ. تو اس بچے نے ان کو اس کے توسط سے ان کو ولایت مل گئی الٹیمیٹلی. ون آف مائی اسکالرس, she happens to be scholars as in I sent her abroad to France. She came back, she's a PhD scholar. کچھ عرصے پہلے میں نے ان کو اپنا ایک کلب ہے واٹس ایپ کا, اس میں ڈالا, اور پھر اتفاق سے بڑے عرصے بعد ان سے فون پہ بھی بات ہوئی. تو میں نے ایسے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شی از این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ ون آف دا یونیورسٹیز ان سرگودا. تو میں نے کہا میرڈ وتھ چلڈرن, جو کمپینین شپ کی بات ہو رہی ہے, میرج کی بات ہو رہی ہے. شی کو ہنس پڑی, نہیں سر. میں نے کہا خیریت, although it was something very personal, لیکن چونکہ مجھ سے چھوٹی ہیں, اینڈ I took the leverage and the courage to talk to her. فون پہ بات ہو رہی ہے. تو ہنس پڑی, کہتی نہیں میں نے اس طرف نہیں سوچا. تو میں نے کہا اچھا مجھے نہ جانے لائک میری وائف, ان کو بڑا شوق ہے لوگوں کی شادیاں کرانے کا. بہت مشکل کام ہے آج کے زمانے میں, بیکاز مشکل کام ہے.
تو وٹ ایور اف گاڈ فوربڈ اینی تھنگ گوز رانگ تو دین آپ کو لوگ پکڑ لیتے ہیں جی آپ نے شادی کرائی تھی مروا دیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں تھوڑا سا وہ جراثیم رکھتے ہوئے میں نے ان سے پوچھ ہی لیا ڈرتے ڈرتے, اینڈ شی لافس, شی گوز نہیں میں نے نہیں سوچا شادی کا. تو میں نے کہا اب سوچ لیں, مطلب بڑے سارے بندے ہیں میں کروا سکتا ہوں آپ کی شادی وغیرہ کو جس طرح آن دا لائٹر نوٹ. شی گوز نہیں سر میں آپ کی طرح تصوف کے راستے پہ ہوں. میں نے اوہو ناؤ وی آر ٹاکنگ. تو میں نے کہا ویل آئی ایم میرڈ. شی گوز آئی ایم ناٹ. تو شی از 40+ ناؤ ماشاء اللہ. اور میں نے کہا پھر کیا ہے, واٹ از اسٹاپنگ یو فرام گیٹنگ میرڈ. شی گوز ویل لیڈیز کے لیے مشکل تو ہے چونکہ معاشرہ ہمارا کچھ اس طرح کا ہے, لیکن میں چونکہ تصوف میں انوالوڈ ہوں تو لوگ میرے پاس دعا کے لیے آتے ہیں, اور میں اتنی محو ہوں اس میں کہ let's say if I do get married to a wrong person maybe and he may not like the idea, we being a very male chauvinistic society, کہ میرا یہ کام یہ جو دھندا آپ کر رہی ہے اس کو بند کر دو and you know so on and so forth, کوئی جھگڑا ہو جائے ہو. تو I've chosen this path for me and میں نے کہا then what about companionship, don't you miss that. She goes no it's natural, لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے کر لیا. یہ بڑا مشکل کام ہے by the way, ایون ہم مردوں کے لیے. تو جو کمپینین شپ کی بات ہے, یس یو ویری رائٹ کہ اس میں شادی نہیں ہے, بٹ جیسے کرسچینٹی میں جو ریلیجس لوگ ہیں, جو پوپ اینڈ آل دیز گائز جو چرچز کو دیکھتے ہیں سیلیبیسی میں بلیو کرتے ہیں, لیکن ان کی بھی لیٹلی ہم نے اسٹوریز سنی ہے واٹ پرابلمس دا چرچ از فیسنگ بیکاز آف دیم دے بینگ انوالوڈ ان ڈفرنٹ ایشوز, جس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 11 شادیاں کی, کوئی 13 کہتا ہے کوئی 9 کہتا ہے, میں نے 11 پڑھا ہے. تو وہ جو دین ہے ہمارا وہ سارے ادیان بائی دا وے ایگزامپلز ہیں, اس میں انالوجیز ہیں, اس میں سٹوریز ہیں, اس میں حکایتیں ہیں, اور وہ جو ایگزامپل سامنے ہے وہ آئی کین چوز ٹو لیو اے سیلیبریٹ لائف بٹ دیر از نتھنگ رانگ ان می گیٹنگ میرڈ. اچھا جو لیو ان کی میں نے بات کی اگین وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہو جائے گی. وہ ہمارا نہ دین اجازت دیتا ہے نہ کلچر اجازت دیتا ہے. اب اگر میں اس سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اٹس گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ فار می ٹو بی ڈوئنگ ہیئر, بیکاز لوگ کیا کہیں گے. ہمارے ساتھ یہ بھی ایشوز ہیں. ایون آپ یہ چھوڑیں, ایک عورت جو کہ لیٹس سے ڈیورسڈ ہے, اس کا کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس معاشرے میں سروائیو کرنا. شی گوز ٹو ورک, شی ورکس فار دس ایکس ملٹی نیشنل, اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم جیسے لوگ بھیڑیوں کی طرح. دیکھ رہے ہیں اس کے منہ میں, یہ اکیلی کیوں رہتی ہے, یہ کس کے ساتھ گئی تھی, یہ کب واپس آ رہی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. کہ فیوریٹزم کر رہا ہے اللہ. اس پہ ایک شعر ایک دم ذہن میں آیا, کچھ عرصے پہلے ٹی وی میں چل رہا تھا, میرا مولا سب کی سنتا ہے پر کسی کسی کو چنتا ہے. تو یہ جو اہل تصوف والے لوگ ہیں نا, یا جو اولیاء ہیں, یا جو نبی ہیں, یا جو رسول ہیں, تو کیٹیگریز ہیں بیسیکلی. آل آف اس آر ناٹ ایکول, ٹرسٹ می, آل آف اس آر ناٹ ایکول. ہر ایک کا ایک رتبہ ہے. جیسے گورنمنٹ سرونٹ آپ ریٹائر ہوئی ہیں, یو ٹیلنگ 17 گریڈ ہے, 18 ہے, 19 ہے, 20 ہے, 21 ہے, 22 ہے, فوج میں جرنیل ہے, یو نو باجوہ صاحب اللہ زندگی دے ان کو, ایکسٹینشن تو مل ہی گئی ہے. تو ہر ایک کے گریڈز ہیں, چاہے وہ آفیشیل میٹرز میں ہوں, چاہے بیوروکریسی میں ہوں, چاہے لائف میں ہوں. میں پیرنٹہڈ پہ بات کر ہی نہیں سکتا, کتنا ہی پڑھ لوں, جب تک کہ میں پیرنٹ نہیں بنا. I've got 3 kids, I'm married alhamdulillah. So you talk to me on parenthood, I can give you a bloody lecture on that too. But if I'm not a father, if I don't have a spouse, and if I don't have kids, میں کتاب سے ہی پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. بائی دا وے یہ کتاب جیسے میں نے کہا یہ پڑھی نیچے الف شفق کی, آپ نے تو پڑھی ہوئی ہے, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. جو میں شروع میں پوچھ رہا تھا آپ لوگ جب نہیں آئے تھے کہ وائی واٹ برنگس ہر ہیئر, شی از آلریڈی ریڈ دا بک. اس میں مزیدار ایک ڈبیٹ شروع ہو رہی تھی ہماری. ایک اییا جو عورت ہے جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہے, who falls in love this gentleman called Zara guy, اینڈ دین دوسرا پلاٹ جو چل رہا ہے وہ روم اور تبریز کا ہے, اور یہ مختلف پلاٹس ہیں دونوں. اور پھر وہ 700 سال پرانی یا 1400 سال پرانی چیزیں, 700 سال سوری, وہ چل کے آ رہی ہیں ان کے دماغ میں. لیکن ایٹ دی اینڈ وہ جو اییا والا لو ہے, شی از آلریڈی میرڈ
and she's guilty and she falls in love with this guy kind of, but at the end आप देखो वो क्या करता है उसके साथ, जो जिस तरफ वो जा रहे थे अल्टीमेटली वो उसको रोक देता है बिकॉज वो सूफ़ी था, और वो फिर गिल्ट पैंग्स और वो जो भी होता है और फिर वो वहाँ रुक जाती है, या तो वो उस तरफ नहीं जाती जो गलत रास्ता था। शम्स और रूम का जो लव है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि वो दो मर्द हैं, यहाँ तो औरत और मर्द का चक्कर था ना। तो यस यू राइट कि लव की कोई बाउंड्रीज तो नहीं है। अब चूँकि वी लिव इन अ सोसाइटी राइट, तो कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, और शायद मैं चूँकि थोड़ा सा इंक्लिनेशन मेरी दीन की तरफ है, तसव्वुफ़ की तरफ है, तो मैं दूसरे पैराए में उसको देखता हूँ। रूल नंबर 8 देखते हैं, पेशेंस डज नॉट मीन टू पैसिवली एंड्योर राइट। एक औरत है वो शादीशुदा है, लेट्स से मैं अपना एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इनको मारता हूँ, आप लोगों को नहीं पता, घर पे मारता हूँ तो ज़ाहिर लेके भी नहीं आऊँगा यहाँ, वरना इनकी आवाज़ बाहर जाएगी, और ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, और हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन था, और औरतें एंड्योर कर रही थी। अब ये अगर मैं जुमला उनको सुनाऊँ, पेशेंस डज नॉट मीन टू पैसिवली एंड्योर, तो वो तो उठ खड़ी होंगी। जो अब हो रहा है, इस तरफ हम जा रहे हैं, विमेन लिबरेशन, विमेन एमेंसिपेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन इस वक्त क्या हमारा माशरा तैयार है, हम मर्दों का माशरा, कि औरत को वो लिबर्टी दे दें? नो, आई एम सॉरी, नहीं है तैयार। मे बी हम 4-5 जो यहाँ बैठे हैं वो हों, बाहर जो है हालात हैं हमारे सामने हैं, किस तरह चील कौवे वल्चर्स की तरह, भेड़िए की तरह देख रहे हैं उस औरत को जो अकेली घूम रही है। चाहे वो मरकज़ में, जब मेरी वाइफ जाती हैं, G11 में हम रहते थे, अब G13 में, तो शी वुड टेल मी हॉरर स्टोरीज व्हेन शी गोज़ आउट अलोन इन अ प्लेस लाइक इस्लामाबाद, द एजुकेटेड पीपल लिव हियर, या सो ईजियर सेड देन डन, इट मीन्स टू बी फास्ट। अच्छा बाय द वे, ये तो शम्स तब्रेज़ के रूल्स हैं, अलिफ शफ़क़ में तो सिर्फ इनको कॉपी पेस्ट किया, मैंने भी वही हरकत की है, बट जैसे कि कुरान है उससे आपने अख़ज़ करना है, अपनी मर्ज़ी से लेके चलना है। जो आपके आने से पहले बात जब स्टार्ट हुई तो ला तफ़र्रुक़ु फ़िद्दीन, दीन में कोई फ़िरका नहीं है जब, तो ये शिया कैसे, मैं सुन्नी कैसा, झगड़ा तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अल्लाह ताला हम मुझसे फरमा रहा है और मैं सपोजिटली मुसलमान हूँ, तो मैं फ़िरके में क्यों पड़ा हूँ? और जब पड़ गया तो फिर और मसाइल शुरू हो गए। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है ला तफ़र्रुक़ु फ़िद्दीन, दीन में कोई फ़िरका नहीं। 72 फ़िरके हैं इस मुल्क में, दूर नहीं जाते। सऊदीस को हम बुरा समझते हैं, जी वो तो वहाबी हैं। मैं जिस मस्जिद में बचपन में जाता था बरेलवियों की, वो कहते देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती। लेटली इंडिया में व्हाट्सएप पे सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, दोबारा निकाह करवा लें आके जनाब, क्योंकि देवबंदियों ने निकाह करवाया था, हम बरेलवी हैं। अब प्रीवेलेंटली ऑल ऑफ अस आर बरेलवीज, तो वो निकाह टूट गए, दैट मीन्स जो बच्चे हैं वो नाजायज़ औलादे हैं। एक्सक्यूज़ मी यार, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? इसलिए कि हम ला तफ़र्रुक़ु फ़िद्दीन से हट गए, हम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रुक़ू से हट गए। हमने उस मैसेज को समझा ही नहीं, तो उसको समझने की ज़रूरत है। वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक, द फंडामेंटल्स। So it means to be far-sighted enough to trust the end result of a process. What does patience mean? It means to look at the thorn and see the rose, to look at the night and see the dawn. This too shall pass. The problems that I am going through today, they will not last forever. अगर अच्छाई से गुज़र रहा हूँ, बेहतरी से गुज़र रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कल परेशानी आएगी. I need to be prepared for that. Times will change. अगर आज परेशान हूँ तो कल बेहतरी आएगी. फैज़ पे इसकी गज़ल है, इस वक्त ज़हन में नहीं याद आ रही है, वो ये क्या कहते हैं इस पे. Impatience means to be short-sighted as to not to be able to see the outcome. The lover of God never runs out on patience. Patience is the key here. They know that time is needed for the crescent to become a full moon. क्या खूबसूरत बात की है. Crescent will ultimately become the full moon and then become a crescent again. East, west, south or north makes little difference. No matter what your destination, just be sure to make every journey a journey within. If you travel within, you will travel the whole wide world and beyond. इसको समझने के लिए 1 मिनट, इसको समझने के लिए बीबी रबिया बसरी का किस्सा पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा. अब उनका किस्सा क्या है छोटा सा बता देता हूँ आपको. 2.5 कलंदर वाला जो मामला है, आधी कलंदरी क्यों दी गई? तो जनरली लोग समझते हैं चूँकि औरत थी इसलिए आधी कलंदरी दी गई. नहीं, ऐसा नहीं है.
ربیہ بہت عبادت گزار تھیں اور اللہ کی راہ میں دیتی تھیں. ہم ان کو رابیہ کہتے ہیں، ان کا ایکچوئل نام ربیہ ہے. ربیہ 4 سے اربع، واحد اثنین ثلاثہ اربع 4، چوتھی بیٹی تھی، اس لیے ربیہ نام رکھا گیا. تو وہ بہت عبادت کرتی تھیں اور اللہ کی راہ میں دیتی تھیں. ایک بار اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ لینا چاہا تو ایک مجذوب، ایک بھکاری ان کے پاس آئے اور ان سے مانگا، انہوں نے دیا. دوسرا بھیس بدل کے آئے، دوسری آواز نکالی، انہوں نے دیا. یہاں تک کہ جیسے کعبے کو سرکل ایمبولیٹ کیا جاتا ہے، گھوما جاتا ہے، کعبے کے چکر لگائے جاتے ہیں، 6 دفعہ انہوں نے دیا، 7ویں دفعہ دینے سے انکار کر دیا. بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی جو علوم ہیں اس میں. تو وہ رک گیا. اس نے پوچھا ربیہ آپ کیوں نہیں دیتی؟ کہتی میں نے سنا ہے کعبے کے 7 چکر لگتے ہیں، تم نے 7واں چکر میرا لگایا، تم گناہ کے مرتکب ہو گئے ہو، اب میں تمہیں نہیں دوں گی. تو ہی گوز یہی تمہارا ٹیسٹ ہے، اب اگر تم نہیں دو گی تو زیادتی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا، اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز. وہ جا تیرے جیسے بہت دیکھے، نہیں دوں گی. تو شی ریفیوز ٹو گیو اینڈ الٹیمیٹلی ہی ٹیلز ہم، ہی واز جبرائیل امین، الٹیمیٹلی ہی ٹیلز ہم کہ ربیہ میں تیرے ٹیسٹ کرنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا کہ جا کے دیکھو یہ عورت کون ہے، کیوں میری راہ میں دیتی ہے اور کیوں اتنی عبادت گزار ہے. تو ٹیسٹ یہ تھا کہ تم سمجھتی ہو کہ کعبے کے چکر لگائے جا سکتے ہیں، کعبہ آ جاتا تمہارا چکر لگانے اگر تم مجھے 7ویں بار دیتی. میں تو یہ ٹیسٹ لینے آیا تھا. اور اس پہ کہتے ہیں وہ گڑ گڑا اٹھیں، چلا اٹھیں، گر گئیں سجدے میں اور اللہ سے معافی مانگی کہ آئی ڈونٹ نو، بیکاز پرابلی انہوں نے روم کو نہیں پڑھا تھا، تبریز کو نہیں پڑھا تھا. شی واز اے کامنر لائک اس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، تو ان کو آدھی کلندری دی گئی اور رو کے اپنی آنکھیں ضائع کر لی انہوں نے. تو یہ ربیہ بصری کا قصہ ہے. So we need to travel within. The midwife, beautiful. The midwife knows that when there is no pain, the way for the baby cannot be opened and the mother cannot give birth. So likewise, for a new self to be born, hardship is necessary. Just as clay needs to go through intense heat to become strong, love can only be perfected in pain. مشکل کام ہے محبت کرنا. اس کے چکر ہیر رانجھا، سونی مہیوال، لیلا مجنو، سیمسن اینڈ ڈلائلا، so on and so forth. I fell in love many a times and then I got married. So I still fall in love, not necessarily with the women around me, with dogs, with cats, with my plants. Yeah? So when you're on the Sufi path, you're in love always with everything. یہ اس کی ہے. تو آپ کی رضا میں جب اس کی رضا شامل ہو جائے تو پنڈی بارو بار، لوکل مقولہ. السلام علیکم. If you like my video clips, press the subscribe button and the bell icon. Thank you.